السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ، سبق نمبر ہے 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحرۃ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، اخرجہ ابو داود والترمذی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بلی نجس نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے گھروں میں ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا جانور ہے۔ اس حدیث میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ہمیں بتلایا۔ اس سے پہلے جو احادیث گزری ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے تعلق سے ہمیں بتلایا۔ اب اس حدیث میں بلی کے متعلق بتلا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ابو داود کتاب الطہارہ کے اندر ہے۔ بلی پلید نہیں ہے۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ ابو داود کتاب الطہارہ باب سؤر الحرۃ، بلی کے جوٹے کا بیان۔ کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو کہ عبداللہ بن ابی قتادہ کے نکاح میں تھیں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی کبشہ بنت کعب بن مالک اس حدیث کی روایت کرنے والیاں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر آئے اور میں نے ان کے لیے وضو کی خاطر پانی انڈیلا، یعنی میں نے اپنے سسر کو اپنے خاون عبداللہ کا باپ ابو قتادہ کو وضو کروانے کے لیے پانی انڈیلا برتن میں سے۔ اس بیچ میں ایک ہرہ آ گئی، ایک بلی آ گئی اور اس برتن میں سے پینے لگی۔ فجاءت ہرۃ فشربت منہ فاصغى لها الاناء حتى شربت۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلی کے لیے برتن کو تھوڑا ٹیڑھا کر دیا اور بلی نے اس میں سے پانی پیا۔ کبشہ کہتی ہیں کہ ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں اپنے سسر کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہی ہوں، تو مجھے میرے سسر کہنے لگے کہ اے بھتیجی، کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ حدیث بیان کی، انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم، کہ بلی پلید نہیں ہے، یہ تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بلی کا جوٹا پاک ہے، بلی کا جوٹا پاک ہے، بلی کا جوٹا نجس نہیں ہوتا۔ جیسا کہ پچھلی حدیث میں تھا، کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے، بھلے ہی وہ مدینے کا کتا ہو، بغداد کا کتا ہو، وہ چاہے ایران کا کتا ہو، کوفے کا کتا ہو، جو بھی کتا ہے، کتا جب برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ میں دھونا ہے۔ یہاں آپ کو پچھلے سبق میں سے کچھ 1-2 باتیں ضروری بیان کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی آنکھوں والے کتوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ کالی آنکھوں والا کتا شیطان
بعض لوگوں نے ایک روایت یا یہ قصہ بھی بیان کیا کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، تو ایسی کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے۔ کتا ہوتا ہے، وہ اصحاب کہف کا ہو یا بغداد کا کتا ہو، کتوں نے جنت میں نہیں جانا۔ اس حدیث میں ابو قتادہ وضو کے پانی والے برتن کو ٹیڑھا کرتے ہیں، بلی اس میں سے پانی پیتی ہے اور ابو قتادہ اس میں سے پھر سے وضو کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بلی کا جوٹھا پاک ہے۔ یہ فرمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بلی پلید نہیں ہے، بلی نجس نہیں، تو اس کا جوٹھا بھی نجس نہیں ہے۔ اسی باب میں 76 نمبر کی حدیث، حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی تھی کہ ان کے پاس کہیں کسی گھر سے کھانا لے آنے والی کھانا لے کر آئیں، اور حضرت عائشہ نے دوران نماز جو ہے وہ اشارہ کر دیا کہ اس کھانے کو رکھ دو۔ فجاءت ہرۃ فاکلت منہا، فجاءت ہرۃ فاکلت منہا، عائشہ نماز پڑھ رہی ہے، کھانا رکھا ہوا ہے، ایک بلی آئی اور اس میں سے کھا لیا۔ فلما انصرفت اکلت من حیث اکلت الہرۃ، جب عائشہ نماز پڑھ چکی برتن کے اسی حصے سے کھانے کو کھانے لگی جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور اس کے بعد حدیث بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس، پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ بلی نجس نہیں ہے، یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے۔ اور عائشہ فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلها، عائشہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بلی کے جوٹھے پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ تو ابو قتادہ نے بلی کے جوٹھے پانی سے وضو کیا، عائشہ نے بلی کے جوٹھے کھانے میں سے کھایا اور وہاں سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوٹھے پانی سے وضو فرمایا۔ تو ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بلی پلید نہیں ہے اور بلی کا جوٹھا پاک ہے۔ اب ہمارے سامنے منظر یہ ہے کہ بلی چوہے بھی کھاتی ہے اور اس طرح کی اور بے شمار گندی چیزیں کھا لیتی ہے، لیکن بلی کے پیٹ میں، آنتوں میں یا بلی کے منہ میں وہ جراثیم نہیں ہوتے جو کتے کی پخانے کی جگہ میں کتے کے منہ پر جراثیم ہوتے ہیں، بلی کا وہ معاملہ نہیں۔ اس لیے حکیم الامت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلی پلید نہیں ہے، بلی کا جوٹھا پاک ہے، اس سے وضو کر لو، اسی جوٹھے پانی کو پی لو اور اسی جوٹھے کھانے کو کھا لو، اسی جوٹھے پانی سے وضو کر لو۔ ان حدیث میں ہمیں ایک اور چیز پیاری نظر آئی جو کہ اکثر سوال ہوتا ہے واٹس ایپ پر کہ جناب بہو کے ذمے کیا صاف ستھر کی خدمت کرنا ہے؟ یہاں عبداللہ کی بیوی ابو قتادہ کی بہو اپنے سسر ابو قتادہ کو وضو کروا رہی ہے، بہو اپنے سسر ابو قتادہ کو وضو کروا رہی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بہویں جو ہیں وہ اپنے سسروں کی، ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو اس لیے یہاں ہمیں بھی چاہیے کہ بہو
اپنی ساس اور اپنے سسر کی خدمت کرے، جیسے کبشہ بنت کعب بن مالک اپنے خاوند کے باپ ابو قتادہ اپنے سسر کو وضو کروا رہی تھی اور بلی آئی اور پانی پینے لگ گئی وغیرہ۔ اگلی حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال فی طائفة المسجد فزجرہ الناس فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى بولہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فأریق علیہ متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دیہاتی آیا اور مسجد نبوی کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے اس کو ڈانٹا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایسا کرنے سے، ڈانٹنے سے منع کیا۔ جب یہ دیہاتی پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول طلب فرمایا۔ جس جگہ اس نے پیشاب کیا تھا وہاں پر وہ پانی بہا دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا جانا معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ نادانی میں، جہالت میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو فوراً اس کے اوپر چاڑ نہیں دوڑنا، بلکہ اس کو پیار اور محبت سے سمجھا دینا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے، پیشاب پلید ہے۔ اور بعض بریلویوں نے اور بریلویوں کے علماء نے یہ بیان کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب نعوذ باللہ من ذالک پاک ہے، اور صحابہ پیارے نبی کا پیشاب پیتے تھے اور آپ کے پیشاب کو پی کر وہ شفا طلب کیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام باتیں گھڑنتو ہیں۔ اس حدیث سے جو کہ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے اور اس پلیدی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس جگہ میں پانی کافی سارا بہا دیا جائے۔ اسی تعلق سے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور حدیث نمبر ہے 220۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قام اعرابی فبال فی المسجد، ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور مسجد کے اندر ہی پیشاب کر دیا۔ فتناولہ الناس، لوگوں نے اس کو روکنا چاہا۔ فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا اسے چھوڑ دو، اور پھر اس کے پیشاب پر پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول بہا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا گیا۔ تو اس حدیث میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انس رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت بیان کی کہ دیہاتی نے پیشاب کیا، لوگوں نے اس کو روکنا چاہا، پیارے نبی نے روکنے سے منع کر دیا، اس لیے کہ اگر وہ بیچ میں پیشاب روک لیتا ہو سکتا ہے اس کے مثانے پر برا اثر پڑے یا اس کے کپڑے مزید گندے ہو جائیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا، اور جب اس نے پیشاب کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتلایا کہ مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے، پلید ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ کر دیا گیا ہے تو پھر اس کو دھونا اور اس پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اسی طرح پیشاب کے تعلق سے صحیح بخاری کتاب الوضو میں باب بول الصبیان، بچوں کے پیشاب کا بیان، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال علی ثوبہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، آپ نے اس بچے کو اٹھا لیا، اس بچے نے آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کے اوپر بہا دیا۔ اسی طرح اسی باب میں ام قیس بنت محصن سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ وہ اپنا چھوٹا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں، بچہ یعنی مذکر نر لڑکا، اپنا چھوٹا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس بچے نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے پانی منگوا کر اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں۔ اسی طرح ابو داود کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ یرشو من بول الغلام، دودھ پیتا بچہ اگر پیشاب کر دے اس کپڑوں پر یا کہیں، دودھ پیتا بچہ اگر پیشاب کر دے اس پر پانی چھڑک دیا جائے۔ وَيُغْسَلُ مِن بَوْلِ الْجَارِيَةِ، اور اگر پیشاب بچی کر دے، بھلے وہ دودھ پیتی بچی ہو، اگر بچی مؤنث پیشاب کر دے تو اس کو دھویا جائے۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب کے تعلق سے بیان۔ اور بریلویوں کی بیان کردہ روایت کہ صحابہ پیشاب پیتے تھے یا پیشاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب سے جو ہے وہ شفا طلب کیا کرتے تھے، یہ سب گھڑنتو تات ہے، یہ پیارے نبی کی محبت نہیں ہے۔ جیسا کہ بریلویوں میں مولی ٹوکے نے بھی اس قسم کا واقعہ بیان کیا، اس سے ملتا جلتا ایک صحابیہ آئیں اور انہوں نے یا لونڈیا آئی اور اس نے نبی کا پیشاب جو ہے وہ پانی سمجھ کر پی لیا۔ اور اسی طرح دیگر بریلوی بیان کرتے ہیں یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، یہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو ہے، اور اللہ نے غلو کرنے سے منع کیا۔ آپ سے محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ہم صحیح احادیث کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کریں، من گھڑت موضوع روایات کو ہرگز نہ اپنائیں۔ تو بلوغ المرام کتاب الطہارہ، آج جو حدیث ہم نے پڑھی کہ بلی کا جوٹا پاک ہے، بلی پلید نہیں ہے، یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بلی نجس نہیں ہے تو بلی کو کھا سکتے ہیں، یعنی بلی نجس نہیں، اس کا معنی کہ بلی کا جوٹا پاک ہے، بلی پلید نہیں۔ باقی بلی درندہ ہے، اس کے نوکیلے نوکدار دانت ہیں۔ بلی ذو ناب، کچلیوں والا ایک درندہ ہے، کھانے میں وہ حرام ہے، لیکن جسم میں اور جوٹے میں اس کا جسم، اس کا جوٹا پاک ہے۔ ابو قتادہ نے بلی کے جوٹے پانی سے وضو کیا، عائشہ نے بلی کا جوٹا کھانا کھایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جوٹے پانی سے وضو کیا۔ اور دوسرا انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی روایات سے یہ معلوم ہوا کوئی بندہ جہالت میں غلط کام کر دے
تو اس کو پیار سے محبت سے سمجھانا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ پیشاب ناپاک ہے اور اس کو دھویا جائے گا اور اس پر پانی بہایا جائے گا۔ ہاں، اگر چھوٹے بچے کا پیشاب ہے، دودھ پیتے بچے کا، تو وہاں صرف پانی چھڑک دینا کافی ہے۔ کتاب الطہارہ کا یہ سبق نمبر 4 تھا۔ اللہ خالق و مالک، اللہ مستوی علی العرش، قرآن و سنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے، قرآن و سنت کی محبت کو اختیار کرنے، قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، آگے پہنچانے، یاد کرنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب الرحمن سے یہ دعا ہے کہ اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ اور حج نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔